میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس وقت بجٹ کے اوپر بات کرنے کی اجازت دی. سب سے پہلے میں بالخصوص طور پر کیونکہ سب لوگوں نے ہم سب نے گو کہ 9 مئی پہ بات کر لی، لیکن چونکہ اس ٹائم بھی مجھے فلور نہیں مل سکا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کے وہ تمام تر شہید جن کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غازی جو کہ شہید جو ہیں ان کو تو ان کی شہادت سے یاد کرتے ہیں اور ان کا درجہ تو ویسے ہی دونوں جہان میں بلند ہے، لیکن وہ غازی ہمیں ان کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ نہ جانے زندگی کس طرح سے گزارے ہیں اور کن مشکل حالات میں گزارتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہمیں ان کو بھی ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے. اور جہاں تک ملک اور ہماری معاشرے کی بات ہے اور ملک کے ساتھ محبت کی بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک پاکستانی جو ہے محب الوطن پاکستانی، کاش کہ کوئی تھرمامیٹر بھی ہوتا جس سے یہ پتہ چل سکتا کہ کون کتنا پاکستانی ہے، کون کتنا پاکستانی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ جو آئین اور جو ہمارا مذہب، ہمارا دین، مذہب تو ہر کوئی محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارا آئین جو ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم اپنی انہی لاز جو ہیں ان کو اگر فالو کریں تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. اب میں بجٹ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ کم سے کم وقت لے سکوں، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہمارے معزز ممبرز جو ہیں وہ کر چکے ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب، جس مشکل حالات کے اندر یہ بجٹ جو ہے 2023-24 کا بجٹ جو دیا گیا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بہت قابل تعریف ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشکل ترین دور ہے اور اس مشکل وقت میں جس طرح سے بھی کوشش کر کے ان تمام تر مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں وہ تمام تر ٹیم جو ہے وہ قابل تحسین بھی ہے. اور بالخصوص طور پہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو اکثر شکایت رہی پچھلے 4 سال میں جن کی سیلریز نہیں بڑھی اور اس سال میں بڑھی، میرے خیال میں اب ان کے کافی گلے جو ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے. گو کہ پارلیمنٹیرینز کی تو کبھی نہیں بڑھی، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ ان کی جو ہے وہ ضرور بڑھ گئی اور اس کے اوپر ہمارے لوگ خوش بھی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ موسٹلی تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تو ضرورتیں بھی نہیں ہیں اور وہ کافی زیادہ عیش و عشرت میں رہ رہے ہوتے ہیں، شاید ادھر ادھر سے کافی جگہوں سے ہوائی پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ، میں سب کو تو نہیں کہوں گی، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم بہت سارے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور میں اگر کسی کی دل آزاری ہوگی تو میں معذرت چاہوں گی کہ انفارچونیٹلی یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تنخواہ کام کرنے کی، نہ کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے اور کام کرنے کی رشوت بھی لی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان پہ بھی غور و فکر کیا جائے اور اسکروٹنائز چیزوں کو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ میرا ماننا ہے کہ پیپل سینٹرک اور فارورڈ تھنکنگ بجٹ جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور حکومت نے جس طریقے کے ساتھ اس عزم کو وہ لے کر چلے ہیں جس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کو مد نظر رکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے لاتعداد چیلنجز اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ جو پچھلے سال میں جس طرح سے سیلاب آیا جس میں $14.9 بلین کا نقصان ہوا، اس ضمن میں کل معاشی نقصان جو ہے وہ $15.2 بلین تک جا پہنچا ہے. اسی صورتحال میں بچنے کے لیے میرے خیال میں جیسے رینیوبل انرجی پروجیکٹس ہیں ہمیں ان کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، اور بالخصوص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو وسائل ہیں ان کو مزید اور بڑھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات جو ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر جب میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ریپیٹیشنز آف دا تھنگز اٹس ویری بگ چیلنج، کیونکہ بہت ساری چیزیں اسکیٹرڈلی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر اگر سیلاب آیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر وہ پہنچی جو کہ ضائع بھی ہو رہی تھیں. سو آئی تھنک اٹس مچ مور امپورٹنٹ کہ اگر ہم اس طرح سے میکانزم ڈیولپ کریں کہ ڈاٹا کے مطابق کہ وہاں پر پراپرلی آگاہی ہو سکے کہ کتنے بچے، کتنی عورتیں، کتنی اسپیشل نیڈز جو ہیں وہاں پر ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ پراپرلی جو ہے وہ کام ہو سکے، جو کہ آف کورس SDGs 13 کے اندر بھی آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلین انرجی سورسز میں آف کورس ہمیں نہ صرف سرمایہ کاری بھی کرنی چاہیے، اور بلکہ وہ لوگ جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کرتے ہیں اور سسٹینیبل انڈسٹریز جو ہیں ان کو ہمیں ترجیح بھی دینی چاہیے. اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ if we can do them incentivize، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا سولرز یا ان کے لیے چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ ایک لائک اٹ شوڈ بی ون ونڈو آپریشن، بٹ دیٹ ون ونڈو آپریشن اگر کہتے بھی ہیں تو وہ لوگوں کو ایک ایک فائل جو ہے وہ 15 20 دن ایک ایک بابو کے پیچھے بیٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسئلے حل کیں. تو آئی تھنک اس کو بھی دیکھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. دوسرے اس کے بعد
Of course, agriculture जो है, that is the most important component of ours, which is the backbone. हमारे मुल्क की जो ज़राअत है उसके ऊपर बहुत बड़ा हमारा इन्हिसार है, और जिस तरह से फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी हमें मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको देखना चाहिए, और किसानों को स्मार्ट फार्मिंग जो है उनकी तरफ हमें लेके जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी ज़रूर कहूँगी जनाब स्पीकर, कि किसी भी तरक्की पसंद माशरे की बुनियाद उसकी तालीम के ऊपर होती है। अब आज हम ये बात करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरह से सिविलाइज्ड नहीं है, उस तरह से वो मैनरिज्म की हम बात करते हैं, सोशल साइंसेस की बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं। उसके लिए मैं समझती हूँ कि हमें उस्ताज़ा की भी तरबियत, उनके भी जो है तरबियत ज़रूरी है, ताकि जो पहले अदवार में जिस तरह से सिविक कोर्सेज़ करवाए जाते थे वो भी होने ज़रूरी हैं, ताकि बच्चों को अपने जो माशरे हैं उसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सिस्टमाइज्ड स्कूल हैं, जो महंगे तरीन स्कूल हैं या फैशनेबल मॉडर्न स्कूल हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ना तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया जाता है, ना पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, और ना ही हमारी जो सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में। इवन के अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा है कि उनको अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं वो उनसे भी नावाकिफ़ होते हैं, और मैं ये समझती हूँ उसके लिए वी नीड टू हैव द अपग्रेडेशन ऑफ दिस टीचर्स। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स में हैं, क्योंकि हम हमेशा तालीम की बात करते हैं, लेकिन जो बच्चे स्पेशल नीड्स में हैं, डिसेबिलिटी का शिकार हैं, स्पेशल नीड्स में हैं, उनकी तालीम और तरबियत और उनके ऊपर भी हमें जो है वो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह दूसरे ममालिक में ये होता है कि जो बैरूनी ममालिक हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे स्पेशल नीड्स में हैं उनके लिए प्रॉपर सोशल सेंटर्स हैं, उनके लिए एजुकेशनल सिस्टम्स हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उस तरह से जो सहूलियात मुहैया नहीं की गई। मैं समझती हूँ कि वफाक को चाहिए कि अपने जो सूबे हैं हम उन सूबों के साथ भी इंगेज करें, और तमाम लोग मिलकर, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर जो मोस्टली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो डिवॉल्व हो चुकी हैं। तो जब वो डिवॉल्व हो चुकी हैं लेकिन लोग तो एक ही हैं, अगर एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे तो वेयर शुड वी गो? सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन तमाम तर इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ बात भी करनी चाहिए और अच्छी चीज़ें एक दूसरे से सीखने भी चाहिए। इसके साथ साथ क्लीन वाटर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इशू है, फिर उसके बाद वाटर प्लांट्स है, इरिगेशन है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मोस्टली हम में से जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब ये कहना चाहती हूँ कि मोस्टली जो पोश एरियाज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा वेल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हर घर के अंदर 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह जिनके पास है उनको और दे, जिनके पास नहीं है उनको भी दे। लेकिन ये एक आप अगर किसी भी पोश एरिया में रोज़ सुबह के टाइम जाएं तो आपको नज़र आएगा कि एक जो पानी है वो निकलता हुआ आएगा, बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर देम कि चाहे साहब या बेगम साहब ने जाना ही नहीं जाना, उनकी गाड़ी धुलनी चाहिए। लिहाजा दैट्स लॉट्स ऑफ वाटर हैज़ बीन वेस्टेड। सो फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि हमें चाहिए कि हम वाटर कंजम्पशन मीटर्स जो हैं उनकी तरफ जाएं और उस अमल जो है उसको करें। जी कंक्लूड करवाएं प्लीज। जी, जी। मैं तो तंग नहीं करती, अब मेरा माइक बंद ना करें, 2 मिनट बिल्कुल नहीं। जी मैं बिल्कुल सिर्फ लास्ट ही मैं सिर्फ कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो देना चाहती हूँ। जी। मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हम बजट की बात तो कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, हम गुंडागर्दी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं हम कहते कि एक घर में अगर हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं, जितने बच्चे और जिस तादाद से आबादी बढ़ रही है, जो कि मैं समझती हूँ सबसे बड़ा डिज़ास्टर है, उस पर यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेंबरान से मैं गुजारिश करूँगी कि हमें अपने अपने हलकों में भी इसके लिए ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुरी बात है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जब जॉब्स की बात की जाती है तो हम सब जानते हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारे लिए लोग कहते हैं कि हमें पक्की नौकरी चाहिए, जबकि हमें चाहिए कि हम उनसे बात करें कि वी शुड इम्प्रूव, वी शुड गिव देम द सेंस फॉर द स्किल डेवलपमेंट, ताकि वो जॉब्स से हट के बिजनेसेस की तरफ आएँ और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। इसके साथ वाटर कंजम्पशन मीटर्स का मैंने कहा, एक दरख्वास्त जो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से करना चाहूँगी कि हम लोगों ने SDGs के फोरम से रिक्वेस्ट की थी, हमने लेटर भी भेजा था तमाम
تر منسٹریز کو لے کے بیٹھ کے کہ جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں, جو نیوٹرنٹس ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں. آنریبل اسپیکر, غریب جو ہے, بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اللہ سب کے گھروں میں رزق روٹی کی فراوانی کرے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے مخلص اور مفلس جو سفید پوش ہیں, جن کے گھر میں صرف روٹی ہی ملتی ہے, اور اس روٹی کے اندر بھی اگر نیوٹریشن پوری نہیں ہے تو اس کے ذمہ وار میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ہیں یہاں پہ. اگر اس کے اندر جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ایگزیمپٹ کر دیا جائے, اور تمباکو پینے والے لوگوں پہ, شوگری ڈرنکس اور جو لگے جو چیزیں, اگر ان پہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, اور یہ ہم لوگوں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے منسٹری آف فائنانس سے کہ آپ اس کو پلیز کائنڈلی نظر ثانی کریں اور اس کو ایگزیمپٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو امپورٹ ہیں اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس کو کم کیا جائے. اور دوسری بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہم بے شک کہتے ہیں کہ سرکاری ادارے ہونے بہت ضروری ہیں, لیکن اگر ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, تو اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر اس پارلیمنٹ کے اندر آنریبل اسپیکر صاحب ہم لوگ نے پولیٹیکل کنسنسس کیے. ہم سب نے دیکھا کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ وجود میں آئی. جب ہم پولیٹیکلی کنسنسس کر سکتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ناؤ ویری امپورٹنٹ اینڈ نیڈ آف دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ڈو اکنامیکل کنسنسس جو ہیں اس کی بھی ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اب یہ ملک ان تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر کبھی کوئی ایک آ جائے, کبھی دوسرا آ جائے, اور نہ تجربہ کار ہو اور اس کو ہم اپنی اکانومی دے دیں کہ وہ لے لے اور تباہ کر دے. ود دس نوٹ, تھینک یو سو ویری مچ. اور میں ایس ڈی جیز کے فورم سے آنریبل اسپیکر صاحب آپ کی ایک بار پھر سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے ان تمام فورمز کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا, اور اس کی مدد سے ہم جو ریکمنڈیشنز دیں گے آئی ہوپ کہ ہمیں آپ کی سپورٹ ملے گی اور منسٹری آف فائنانس جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی. تھینک یو.